پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا، النَّاسَ، لوگوں سے، فی المہدی، پنگھوڑے میں یعنی جھولے میں، وَكَهْلًا، اور پختہ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں یعنی کریڈل میں باتیں کرے گا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ He will speak to the people in the cradle and in manhood, and he will be one of the righteous۔ حضرت مریم سلام علیہا کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ وہ ایسا بچہ ہوگا جو پیدا ہونے کے بعد بات کرے گا، اور جب ادھیڑ عمر کا ہوگا تب بھی بات کرے گا، یعنی ایک جیسی بات کرے گا، جیسے بڑے ہونے کے بعد بات کی جاتی ہے ویسے ہی وہ بچپن میں بھی بات کرے گا۔ کیوں بات کرے گا وہ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تھا۔ بتایا گیا کہ وہ اپنے جھولے میں بھی بات کرے گا، جس سے ثابت ہوگا کہ وہ رب العالمین کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ ایک تو یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت دے گا کہ وہ اللہ رب العالمین کے وہ رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، کیونکہ یہ ان یوزول ہے، اس طرح سے بچہ کبھی بات نہیں کرتا۔ تو وہ اپنی ماں کی بے گناہی بھی ثابت کرے گا وہ بچہ، اور وہ سب کو یہ بھی بتائے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ کام آپ کی والدہ کے لیے بھی نعمت ہوگا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کرنے والے تھے۔ جب قوم یہ دیکھے گی تو حضرت مریم پر الزام لگائے گی، تو پہلے سے حضرت مریم کو بتا دیا گیا کہ وہ پیدا ہوتے ہی بات کریں گے، اور خود اپنی پیدائش کا مقصد بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے، اور اپنی ماں کی پاک دامنی کا ثبوت دیں گے۔ یعنی وہ پریشان ہونے لگیں کہ اس طرح سے کیسے بچہ ہوگا اور بنا باپ کے، اور ایک کنواری لڑکی کو، تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اس طرح سے بات کر کے اپنی ماں کی بے گناہی کا ثبوت دے گا، اور اپنے پیدا ہونے کا مقصد سب کو بتائے گا۔ اس کے ذریعے سے حضرت مریم سلام علیہا پر لگنے والے الزام کی تردید ہو جائے گی، یعنی رد ہو جائے گا۔ پھر جو بھی الزام لگائے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مہدن یعنی گہوارے میں بولنے کا ذکر خود قرآن کریم کی سورہ مریم میں موجود ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہا، کس طرح سے جب وہ حضرت مریم سلام علیہا انہیں لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ سب کو بتا دینا کہ میرا چپ کا روزہ ہے، یعنی میں بات نہیں کروں گی۔ تو جب وہ بچے کو لے کر آئیں تو قوم نے ان پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ تم تو اتنی نیک تھیں، اور یہ کیا تم بچہ لے کر آئی ہو؟ تو انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بولے گا، تو سب نے کہا کہ یہ کیسے بولے گا، یہ تو چھوٹا بچہ ہے۔ تو اس وقت وہ چھوٹا بچے نے بولنا شروع کر دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس وجہ سے بھیجا گیا ہوں۔ اس کا پورا جو ہے ایکسپلینیشن وہ سورہ مریم میں موجود ہے۔ تو وہ سب اس طرح سے بولا، تو قوم اس میں بڑھ گئی، دو حصوں میں بڑھ گئی۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ دو حصوں میں بڑھ گئے، دو گروپس بن گئے۔ ایک گروپ نے مان لیا کہ ہاں یہ جو ہے پیغمبر ہیں اللہ کے، اور دوسرے گروپ نے صاف انکار کیا اور کہا کہ نعوذ باللہ یہ ولد الزنا ہے، یعنی یہ تو زنا کی اولاد ہیں۔ تو جنہوں نے ایسا کہا وہ یہود تھے، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانا وہ سب عیسائی کہلائے۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل دو، عیسائی اور یہود اور نصارہ میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ نصارہ یعنی عیسائی۔ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا مطلب کچھ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر وحی اور رسالت سے سرفراز کیے جائیں گے، یعنی جب رسول بنائے جائیں گے۔ کچھ نے کہا کہ آپ کا قیامت کے قریب جب آسمان سے نزول ہوگا، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، تو اس وقت وہ اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ یہاں وہ کلام مراد ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
33 ایئرس میں ہی جسم اور روح سمیت اٹھا لیا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں 33 ایئرس، کچھ کہتے ہیں 30 سے 35 سال کے بیچ کی ان کی عمر تھی جب ان کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا گیا۔ تو ابھی تو ادھیڑ عمر کے نہیں ہوئے تھے وہ، لیکن قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور دوبارہ دنیا میں آ کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ تو اس وقت جو وہ بات کریں گے اس کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت وہ ادھیڑ عمر کے ہوں گے، یعنی پھر وہ یہاں آ کے حکومت کریں گے تو وہ ادھیڑ عمر کے ہوں گے جب بات کریں گے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے بڑے ہونے کے بعد بات کی جاتی ہے ویسا ہی بچہ بات کرے گا۔ تو اس کے الگ الگ میننگز ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ جس کا صالح کون ہوتا ہے؟ جس کا اگلا پچھلا اچھا ہو، یعنی جس کا فیوچر اور پاسٹ میں بھی اس نے اچھا کام کیا ہو، آگے بھی جو اچھا کام کرے۔ پھر جس کی نیت اچھی ہو، جو خالص اللہ کے لیے کام کرے، جو نفاق اور شرک سے پاک ہو، جس کے اندر کوئی نفاق نہیں ہو، یعنی منافقت نہیں ہو، ہپوکریسی نہیں ہو، جو خالص ہو کر اللہ کے لیے کام کرے، جو شرک سے بالکل پاک ہو، جو حسد اور بغض سے پاک ہو، جس کا دل بالکل صاف ہو، حسد، بغض، شرک، کفر، نفاق ان سب سے دل بالکل پاک ہو، جس کی نیت اچھی ہو اور جس کا اگلا پچھلا سب کچھ اچھا ہو، وہ صالح کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی ان کی ماں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا ایسا بچہ ہوگا اور وہ اس طرح کا ہوگا، اس طرح سے بات کرے گا اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔